بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں محمد عرفان ایک نئی قصہ کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو قصہ کہانی۔ جو دوست چینل پہ نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، آج کے قصے کا آغاز کرتے ہیں۔ دولت آباد ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بڑا رحم دل اور رعایا پرور تھا۔ جو بھی اس کے پاس آتا وہ اسے ضرور کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرتا۔ اگر کسی کو کوئی پریشانی ہوتی تو بادشاہ خود اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا۔ غریبوں اور مجبوروں کا بہت خیال رکھتا۔ یہی وجہ تھی کہ دولت آباد ملک کے لوگ اپنے بادشاہ سے بے حد خوش تھے اور اس سے بے انتہا پیار کرتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بادشاہ کے سر میں غرور سمانے لگا۔ وہ اپنی جھوٹی تعریف سن کر خوش ہونے لگا۔ جب یہ خبر عام ہوئی تو ایک دن بادشاہ کے محل میں ایک لالچی اور خوش آمدی فقیر آیا۔ اس نے بادشاہ کے محل میں جا کر بادشاہ کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہوئے صدا لگانی شروع کی کہ ہمارا بادشاہ بڑا سخی ہے، جو کوئی نہ دے پائے وہ بادشاہ دے۔ بادشاہ کو یہ بات سن کر بڑی خوشی ہوئی۔ اس نے فقیر کو ایک پپیتا انعام میں دے کر اسے رخصت کیا۔ فقیر نے پپیتا لیا اور منہ لٹکائے واپس ہو گیا۔ اسے اس انعام سے ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی۔ پہلے فقیر کے جاتے ہی دوسرا فقیر محل میں داخل ہوا اور اس نے حق بات کی صدا لگانا شروع کی، جو اللہ دے وہ کوئی نہ دے پائے، نہ ہی ہمارے بادشاہ۔ فقیر کی یہ بات سن کر بادشاہ کو ناگواری گزری، لیکن چونکہ وہ عام رعایا میں سخی اور رحم دل مشہور تھا، اس لیے محل میں آئے ہوئے فقیر کو خالی ہاتھ واپس لوٹانا اس نے مناسب نہ جانا۔ سو اس نے اس فقیر کو سونے کے 2 سکے دے کر محل سے رخصت کر دیا۔ دوسرا فقیر 2 سونے کے سکے پا کر بہت خوش ہوا۔ اتفاق سے دونوں فقیروں کی بازار میں ملاقات ہو گئی۔ پہلا فقیر بہت زیادہ دکھی نظر آ رہا تھا۔ دوسرے فقیر نے اس سے پوچھا، دوست تم اتنے دکھی کیوں دکھائی دے رہے ہو؟ پہلے فقیر نے جواب دیا، میں بادشاہ کے محل میں گیا تھا اور اس کی تعریف بھی کی، اور اس نے انعام میں مجھے صرف ایک پپیتا دیا ہے جو میرے کسی کام کا نہیں۔ دوسرے فقیر نے کہا، میں بادشاہ کے محل میں گیا تھا اور میں نے ایک صحیح اور سچی بات کہی تھی۔ یہ سن کر بادشاہ نے مجھے 2 سونے کے سکے انعام دیے، جنہیں پا کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ پہلے فقیر نے دوسرے فقیر سے کہا، کیا تمہیں پپیتا پسند ہے؟ دوسرا فقیر، جسے دولت سے محبت نہیں تھی اور نہ ہی وہ لالچی تھا، کہنے لگا کہ ہاں مجھے پپیتا پسند ہے۔ پہلا فقیر یہ سن کر کہتا ہے، تو تم یہ پپیتا خرید لو۔ دوسرا فقیر سونے کے سکوں کے بدلے میں وہ پپیتا خرید لیتا ہے۔ پہلا فقیر سونے کے سکے پا کر بہت خوش ہوتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسرا فقیر جب اپنے گھر لوٹتا ہے اور پپیتا کاٹتا ہے تو اس میں سے ہیرے جواہرات نکلتے ہیں۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ مجھے بادشاہ کے سامنے حق بات کہنے کا انعام ملا ہے، جبکہ پہلا لالچی اور خوش آمدی فقیر چند ہی دن میں پورے پیسے اڑا کر دوبارہ بادشاہ کے محل میں بھیک مانگنے جاتا ہے۔ جیسے ہی بادشاہ اس کو دیکھتا ہے تو پوچھتا ہے کہ اے فقیر، میں نے تو تیری بات سن کر
खुशी में तुझे हीरे जवाहरात से भरा हुआ पपीता इनाम में दिया था। क्या हुआ, तू फिर से भीख मांगने लगा? पहले फ़कीर ने दूसरे फ़कीर से मिलने और 2 सिक्कों के बदले में पपीता बेचने की बात बताई। ये सुनकर बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने दूसरे फ़कीर को महल में तलब किया और पूछा कि पपीता काटने पर उसमें से क्या निकला। दूसरे फ़कीर ने सब कुछ सच सच बतला दिया और ये भी कहा कि मैंने ये पपीता इसलिए पहले फ़कीर को वापस नहीं किया कि मैंने सुन रखा था बादशाहों के सामने हक़ बात कहने पर अल्लाह ताला अपने बंदों को इनाम से नवाजता है। इसलिए मैं समझ गया कि पपीते के ज़रिए मुझको अल्लाह ताला ने इनाम अता किया है। ये सुनकर बादशाह की आँख खुल गई और वो दोबारा पहले जैसा नरम दिल और तवाज़ा वाला बादशाह बन गया और लालची फ़कीर को उसने जिला वतन कर दिया। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा आज का किस्सा कहानी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।